اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارے نثری ادب کے نصاب میں شامل جو ہیں شخصیات جن کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ابوالکلام آزاد۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط جو ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ان کے خطوط سے پہلے جو ہے ان کا ابوالکلام آزاد کا ایک مکمل تعارف، مولانا ابوالکلام آزاد کے اسلوب بیاں اور ان کا جو ہے ایک ادبی جائزہ ان کے خطوط کا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو ابوالکلام آزاد جو ہیں ان کا تعارف آپ کو بتاتی چلوں۔ آج ہمارا جو ہے لیکچر جس پر ہوگا وہ ان کے تعارف پر ہوگا اور ان کے مجموعہ خطوط پر، جو ان کے خطوط کا مجموعے ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنی کلاس میں۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 11 نومبر 1888 مکہ میں پیدا ہوئے ابوالکلام آزاد۔ ان کی وفات 22 فروری 1958 دلی میں۔ شہریت ان کی جو ہے وہ برطانوی ہند ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس جماعت سے ان کا تعلق تھا اور ان کی زوجہ محترمہ کا نام زلیخا بیگم تھا۔ عملی زندگی کی ان کی جو ہے بات کی جائے تو وہ ان کا پیشہ مصنف تھا اور پیشہ ورانہ زبان ان کی اردو۔ ان کو جو اعزازات سے نوازا گیا، بھارت رتن 1992 میں ان کو یہ اعزاز دیا گیا۔ اور ان کا اب تعارف جو ہے اس کا بتاتی چلوں۔ ابوالکلام محی الدین احمد آزاد ان کا پورا نام تھا۔ آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم اور قومی رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد بزرگوار محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے، جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل جو ہے وہ سکونت اختیار کر لی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنا پڑی۔ کئی سال عرب میں رہے۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامعہ الزہرا چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب انہوں نے مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ماہوار جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بہت تعریف کی۔ 1914 میں الحلال جو ہے انہوں نے رسالہ نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا۔ ترقی پسند سیاسی تخیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایہ سنجیدہ ادب کا نمونہ ہے ان کے یہ خطوط کا یہ جو پرچہ ہے ان کا الحلال۔ مولانا بیک وقت عمدہ انشا پرداز بھی تھے، جادو بیاں خطیب بھی تھے، بے مثال صحافی اور ایک بہترین مفسر تھے۔ اگرچہ مولانا سیاسی مسلک میں آل انڈیا کانگریس کے ہمنوا تھے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد ضرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے بچا لیا۔ ان کے بارے میں مزید جو ہے کہ یوم تعلیم جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، اس لیے ان کے یوم پیدائش 11 نومبر 1888 کو ہندوستان میں قومی یوم تعلیم جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ان کے نام سے کچھ ادارے بھی منسوب کیے گئے۔ کون کون سے ہیں وہ ادارے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ہندوستان میں ایک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی MANUU حیدرآباد جو ہے، حیدرآباد ہند، جو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ادارہ۔ مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال، جو ان کے نام سے جو ہے وہ بنایا گیا، منسوب کیا گیا۔
مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دہلی، مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز نئی دہلی، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نئی دہلی، مولانا ابوالکلام آزاد اسلامک رینکنگ سینئر سینٹر نئی دہلی. یہ تمام ادارے جو ان کے نام سے جو ہے وہ بنائے گئے. کانگریس کے یہ انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے. تو بھارت کی سیاست میں مشہور و معروف اور مقبول ناموں میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام تھا. بھارت کے عظیم لیڈروں میں مولانا کا شمار ہوتا تھا. انڈین نیشنل کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لیڈر کے عہدے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے قومی صدر بھی تھے اور کئی بار جو ہے یہ اس قومی صدر کے طور پر منتخب بھی ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد کے جو ادبی کام ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ مولانا آزاد کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں غبار خاطر، انڈیا ونز فریڈم انگریزی، تزکیہ، ترجمان القرآن سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ الحلال نامی اردو کا ہفت روزہ اخبار جولائی 1912 میں کلکتے سے جاری کیا. یہ ان کے ادبی جو ہیں وہ کارنامے ہیں جو مولانا آزاد حسین نے انجام دیے. اب ان کے خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر. غبار خاطر کے حوالے سے جو اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے وہ یہاں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے. یہ تمام خطوط مولانا آزاد نے نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان شیروانی رئیس بیگم پور ضلع علی گڑھ کے نام لکھے. ٹھیک ہے، مطلب یہ خطوط جو بھی ہیں یہ تمام خطوط، ایک تو انہوں نے نواب صدر یار جنگ کے نام، دوسرا مولانا حبیب الرحمان شیروانی رئیس بیگم پور کے نام یہ خط لکھے انہوں نے. اور یہ تمام خطوط جو ہیں مولانا آزاد نے قلعہ احمد نگر میں 1942 سے 1945 کے درمیان زمانہ اسیری میں لکھے گئے. زمانہ اسیری مطلب جب انہیں قید کیا گیا. مولانا کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قید و بند میں گزرا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی. مطلب انہیں ہر بار مولانا آزاد کا ماننا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری زندگی کا ایک حصہ جو ہے میں نے اپنی زندگی کا وہ قید میں گزارا ہے. اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو ایک ہفتے میں ایک دن جو ہے، ہر ہفتے کا ایک دن جو ہے وہ ان کو قید و بند کی جو ہے وہ مشقت سہنی پڑی. تو اس حوالے سے مولانا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزرا ہے. لیکن جو احمد نگر میں ان کو جب قید کیا گیا وہ قید جو ہے وہ اسیری جو ہے وہ ہر بار سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط و کتابت کی. اس لیے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کا ایک رستہ ڈھونڈ نکالا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیے. مولانا نے خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا ہے. غبار خاطر کا مطلب ہے اندر کا دل کا جتنا بھی دل کی بھڑاس ہے یا دل کے اندر جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں ان کو غبار وہ نکال دینا. مطلب تو مولانا نے اسی حوالے سے سیری کے دوران جتنے بھی خطوط لکھے، اپنے دل کی باتیں جو کہ انہوں نے قلم بند کی کاغذ پر، ان تمام خطوط کو انہوں نے غبار خاطر کا نام دیا. ایک خط میں شیروانی صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم طبع نالہ سنج کو کیا کروں کہ فریاد و دوشینوں کے بغیر رہ نہیں سکتی. آپ سن رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، میری ذوق مخاطبت کے لیے یہ خیال بس کرتا ہے کہ روئے سخن آپ کی طرف ہے. جی، اس کے بعد جو انہوں نے دوسرا پرچہ نکالا وہ ہے الحلال، اردو کا ہفت روزہ اخبار، جسے مولانا ابوالکلام آزاد نے جولائی 1912 میں کلکتے سے جاری کیا. ٹائپ میں چھپتا تھا اور تصاویر سے مزین ہوتا تھا. مصری اور عربی اخبارات سے بھی خبریں ترجمہ کر کے شائع کی جاتی تھی اس رسالہ میں.
مذہب، سیاسیات، معاشیات، نفسیات، جغرافیہ، تاریخ، ادب اور حالات حاضرہ پر معیاری مضامین اور فیچرز جو ہے وہ اس رسالے میں چھاپے جاتے تھے۔ تحریک خلافت اور سول نافرمانی کا زبردست مبلغ و مودد تھا۔ الحلال پریس سے 2000 روپے کی ضمانت طلب کر لی گئی۔ اس کے بعد 18 نومبر 1914 کو مزید 10,000 روپے کی ضمانت طلب کر لی گئی، جو جمع نہ کرائی جا سکی اور اخبار جو ہے وہ بند ہو گیا۔ 1927 میں الحلال پھر نکالا، مگر صرف 6 ماہ کے لیے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ان کی اشاعت 25,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اردو زبان کا یہ پہلا باتصویر سیاسی پرچہ تھا جو اپنی اعلیٰ تزئین اور ترتیب، ٹھوس مقالوں اور تصاویر کے لحاظ سے صحافتی تکنیک میں انقلاب آفرین تبدیلیاں لایا۔ اس کے بعد ان کی جو ہے تحریک وفات اور مزار جو ہے ان کا، آپ کی وفات 69 سال کی عمر میں 22 فروری 1958 کو ہوئی، اور آپ کا مزار دلی میں جامعہ مسجد کے قریب ہے۔ خراج تحسین ان کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں آغا شورش کاشمیری مرحوم نے ابوالکلام آزاد کی وفات پر یہ شہرۂ آفاق نظم کہی: عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آسپی نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق میں مہر مبیں نہیں ہے۔ تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہیں جو حزن نہیں ہے، حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ منجھدار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ کئی دماغوں کا ایک انسا میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے۔ اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کے دے رکابہ، شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم، خواص پہنچے، عوام پہنچے۔ تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ آغا شورش کاشمیری جو ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پہلا لیکچر، ابوالکلام آزاد کا تعارف، جو میں نے آپ کو جو ہے یہاں پر اس کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن، اس کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے جو ہے وہ اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے نگہبان۔